اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔ سیٹرڈے اسپیشل۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کی نفس ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ آج سیٹرڈے ہے۔ ہر سیٹرڈے ہم خواتین کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس نے عورت کو شیطان کی چالوں سے محفوظ کیا اور اسے ذلت و بے حیائی کی دلدل سے نکال کر عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر بٹھایا اور اسے خوبصورت نازک قرار دیا۔ عورت انمول موتی کی طرح ہے جس میں شرم و حیا مردوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہوتی ہے، اور یہی شرم و حیا دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہتے ہو کرو۔ اسلام نے مرد و عورت کے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرے کار کیے ہیں۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سونپی تو معاش اور دیگر بیرونی معاملات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہوئے پردے اور حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں کسی عورت کو دیکھنا گناہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نظر حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیے، آنکھ سے کسی غیر عورت کو دیکھنا، اس سے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کا لباس دیکھنے، ان کی خوشبو سونگھنے، آواز سننے، سلام پیام بھیجنے سے بچنا چاہیے۔ جہاں حسن و جمال ہوگا وہاں شوق بھی دل میں ضرور بوئے گا۔ یاد رہے، اگر بے اختیار کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو اس میں گناہ نہیں، لیکن دوسری نظر ڈالنا حرام ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادی اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالیں۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ دور حاصل کے حوالے سے ہم پوری طرح واقف ہیں کہ کس طرح فتنے جنم لے رہے ہیں اور کس قدر آزمائشیں دروازے پہ دستخط دے رہی ہیں۔ ہر طرف بے حیائی کا طوفان سیلاب ہے۔ یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ انسانی ترقی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے بے حیائی سے ضروری ہے۔ اسی طرح صحابیات رضی اللہ عنہ کے واقعات کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ تسکین غم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ پر اتنا بڑا غم ہے، اس کے باوجود آپ اتنے مکمل پردے کی حالت میں تشریف لائیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لڑکا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ اگر ہم غور کریں، فطری طور پہ مردوں میں بہادری، ہمت، جرأت، طاقت، محنت کا جذبہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں صبر، برداشت اور حیا کا جوہر مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں میں حیا انہیں پردے میں رہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک حیا دار عورت اور بے حیا عورت میں یہی فرق ہے کہ حیا دار عورت کو معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے برعکس بے حیا عورت کو ذلت آمیز نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قابل تسکین و قابل احترام ہے موجودہ دور کی وہ پاکیزہ خواتین جو بیہودہ خواہشات اور بے حیائی سے دور ہے اور اسلامی احکامات کو احترام سے دیکھتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک ذکر ہے، القصص 26 میں اس لڑکی کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت حیا والی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ قرآن مجید نے اس کی آمد کا ذکر ان لفظوں میں کیا تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس لڑکی یعنی کس قدر باحیا ہوگی جس کے بہت حیا کی گواہی رب العالمین نے دی۔ اسلام کی تاریخ میں صحابیات کا کردار اہم رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت یاد آ گئی۔ آپ نے موت کے وقت وصیت فرمائی کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔
آج عورتوں کو صحابیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جیلانی۔ بیٹیاں عزت بھی ہیں، بیٹیاں عظمت بھی ہیں، بیٹیاں الفت بھی ہیں، بیٹیاں راحت بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے